بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کا واقعہ ایسا واقعہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ کیا معاملہ بنا جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ بخت نصر ایک بابلی کافر تھا۔ وہ کافر بادشاہ تھا۔ اس نے بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران سا بنا ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ یہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب پھل آ چکا ہے اور وہ پک کر تیار ہے مگر کوئی اور ان پھلوں کو نہ توڑنے والا ہے نہ کھانے والا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا: اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ اس شہر کو آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور ان انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جن اور انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل رکھا اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر چکا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنا لشکر لے کر بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و دوسری ارد گرد بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں اور ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھل خراب ہوئے ہیں، نہ شیرہ خراب ہوا ہے اور نہ پھل سڑے ہیں، نہ ان کا ذائقہ چینج ہوا ہے، نہ اس شیرے کا ذائقہ چینج ہوا ہے۔ وہ اسی طرح تر و تازہ تھے جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال پہلے لے کر آئے تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچو بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا: اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا: میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں دن یا دن بھر کا کچھ حصہ ہی سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس تک سوئے رہے ہو۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو۔
ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بالکل گال ساڑ کر بکھر گئی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو، وہ بالکل تر و تازہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کیسے کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اکٹھیاں ہونے کے بعد ان کا جوڑ ٹھیک ڈھانچے پر گوشت چڑھا ہے، گوشت پر کھال چڑھی ہے، کھال چڑھنے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے روح پھونکی ہے، اسی طرح گدھا بن کر اپنی بولی بولنے لگا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے باواضح بلند یہ کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ کرنے کے لیے اپنی جگہ پر پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھ کر ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی تھی، جس نے آپ نے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اسی سے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اسی نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو چکے، وہ بالکل لاپتہ ہی ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا تھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اے عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے اور میں دیکھنے لگ جاؤں، اور میرا فالج بھی ٹھیک کر دے اور میں چلنے پھرنے لگ جاؤں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ دیکھنے لگی، اس بڑھیا کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی، میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا حضرت عزیر علیہ السلام کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، تو آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسح تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتارا اور وہ مسح موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو تورات زبانی یاد تھی، تو آپ عزیر علیہ السلام نے زبانی تورات پڑھ کر سنائی۔ تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنے باپ سے سنا تھا کہ جب بخت نصر نے ہم کو گرفتار کیا تو ہم نے اس گرفتاری سے پہلے ایک انگوروں کی ویل کی جڑ میں ہم نے ایک جلد تورات کی دفن کی تھی۔ اگر تم لوگ وہ جلد نکالنے میں میری مدد کرو تو ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص واقعی عزیر علیہ السلام ہے اور یہ تورات صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر انہوں نے وہ جو تورات ہے انگوروں کی جڑ سے نکالی اور انہوں نے اس جلد سے حضرت عزیر علیہ السلام سے تورات سنی۔ وہ تورات بالکل صحیح پڑھ رہے تھے اور ان کو پھر پتہ چل گیا کہ یہی اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی شخص ہے
اور یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا اور معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے: یا تو نے اس شخص کے قصے پر نظر ڈالی ہے جو ایک بستی پر گزرا جس کی چھت گرے پڑی تھی اور دیواریں کھڑی تھیں، اور اس نے کہا بھلا اجڑنے کے بعد اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر جلا اٹھایا اور پھر فرمایا کتنی دیر یہاں رہا؟ کہا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ بولا میں رہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ کہا نہیں، تو رہا 100 برس۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑا نہیں گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح بار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا مجھے معلوم ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔